زیارت کر کے جنت تو جا چکے ہو، اب اپنے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ منٹ کے اندر 2 سوال میں آپ کے سامنے رکھا ہوں کہ ایک تو امام رضا علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی ثواب زیارت، اور دوسرا بی بی فاطمہ معصومہ کم کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہوئے وہ تمام احباب جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ تمام بیمار ہیں، آپ سے آج گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا بھی کریں۔ تو اس حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، من زارہا فی قم وجبت لہ الجنہ۔ یہ اس وقت فرمایا جب اس بی بی حضرت فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا میں ان کے در پہ 7 سال تک کسب فیض حاصل کرتا رہا، انہی کی دعا ہے، انہی کی کرم نوازی ہے۔ یہ اس وقت کہا جب ابھی مخدومہ اس دنیا میں آئی ہی نہیں تھی، مخدومہ دنیا میں آئی ہی نہیں، کجا جا کے دفن ہونا ابھی آئی نہیں اور دفن بھی نہیں ہوئی، تو چھٹے مولا نے فرمایا، چھٹی خدا کی حجت نے فرمایا، من زارہا فی قم وجبت لہ الجنہ، جو قم میں جا کر میری بیٹی کی زیارت کرے گا اس پہ جنت واجب۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن آگے ایک جملے کا اضافہ فرمایا، عارفن بحقہا، معصومہ کے حق کو پہچانتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اب حق 2 ہی چیزیں ہیں، ایک تو معصومہ علیہ السلام کے جو جد اقدس ہیں ان پر ایمان لانا، اور دوسرا نیک عمل کرنا۔ سبحان اللہ۔ عارفن بحقہا، ان کے حق کو پہچانتے ہوئے، ان کے جد علی بن ابی طالب کو مانتے ہوئے، علی بن ولی اللہ کا اقرار کرتے ہوئے جو جائے اور نیک عمل بھی کرے اس پہ جنت واجب ہے۔ یہ معصوم امام نے اس وقت فرما دیا۔ یہ تو شان ہے میری مخدومہ سلام اللہ علیہا کی۔ اور ایک اور واقعہ بہت جلدی میں کر دوں کیونکہ ٹائم تھوڑا بن گیا ہمارے پاس۔ حضرت فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا کی یہ شان ہے کہ آیت اللہ محمود مرعشی نجفی، آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی، جو کہ 60 سال تک سیدہ فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا کے پہلے زائر ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات ریکارڈ پہ موجود ہے کہ 60 سال تک 60 ایئر حضرت آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی بڑی عارف باللہ شخصیت تھے، انہوں نے خود سب سے پہلے جا کے دروازہ کھولا اور پہلی زیارت وہی کرتے۔ ان کے والد محمود مرعشی نجفی وہ نجف میں رہا کرتے، نجف کے ساتھ کوفہ میں مسجد سہلہ ہے، جس کے بارے میں یہ روایت موجود ہے کہ جو بھی 40 شب جمعہ مجلس مسجد سہلہ میں جا کے عبادت کرے گا، نفل امام زمانہ ادا کرے گا، تو اس کو امام آخری امام کی سبحان اللہ۔ تو روایت میں لکھا ہے کہ جب آیت اللہ محمود مرعشی نجفی وہاں پہ 40 شب جمعہ گئے اور ان کو آخری امام کی زیارت ہوئی تو مولا نے فرمایا کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو آیت اللہ محمود مرعشی نجفی نے عرض کی، مولا میں نے ساری زیارتیں کر لی ہیں، حج بھی کر لیا ہے، لیکن وہ راز جو آپ کے پاس ہے اس کی زیارت میں نہیں کر سکا، یعنی آپ کی دادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پاک نبی علیہ السلام کی اکلوتی بیٹی کی قبر کی میں زیارت نہیں کر سکا۔ تو چونکہ ٹائم نہیں ہے میں اس طرف نہیں جاؤں گا کہ اس کی قبر کا کیوں پتہ نہیں ہے، اس کا ٹائم نہیں ہے، پھر انشاءاللہ موقع ملا تو اس پہ بات کریں گے۔ جب فرمایا پوچھا کہ مولا میں آپ کی دادی کی قبر کی زیارت نہیں کر سکا تو مجھے قبر کا بتائیں وہ کہاں پہ ہے، تو مولا نے روتی ہوئی آنکھوں سے فرمایا، محمود یہ ایک راز ہے کہ میری دادی کی قبر کہاں ہے اور یہ اس وقت پتہ چلے گا جب میرا ظہور ہوگا، لیکن اگر تو میری دادی کی قبر کی زیارت کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو قم میں چلا جا۔ ہماری پھوپھی فاطمہ معصومہ قم جو قم المقدسہ میں موجود ہے، جو اس کی قبر کی زیارت کرے گا گویا اس نے میری دادی زہرا کی قبر کی۔ تو اس سے بڑی بات نہیں ہے، 2 معصوم امام فرما رہے ہیں، جس نے حضرت فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا کی زیارت کی اس نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت، اور جو وہاں پہ زیارت نامہ لکھا ہوا ہے اس میں جو لفظ موجود ہے یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ، یہ لفظ موجود ہے، جو گئے ہیں انہوں نے پڑھا ہے، جو نہیں گیا اللہ ان کو توفیق دے، جو زیارت نامہ جنہوں نے پڑھا ہے یہ معصوم امام کا لکھا ہوا ہے، یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ، اے فاطمہ معصومہ ہماری جنت میں شفاعت کر۔ سبحان اللہ۔ اس میں ایک بات سمجھنے والی، یا فاطمہ معصوم امام ہمارے لیے فرما رہے ہیں کہ جب جو یہ زیارت پڑھو تو اس میں بات یہ سمجھنے والی ہے، یا فاطمہ تو اشفعی لنا فی الجنہ،
اگر ہوتا نا جنت کے لیے سفارش کرنا جی شفاعت کرنا تو ہوتا یا فاطمہ تو اشفعی لنا للجنہ، ہماری جنت کے لیے شفاعت کرنا، لیکن یہ نہیں فرمایا، معصوم امام نے فرمایا یا فاطمہ تو اشفعی لنا فی الجنہ، یعنی جنت کے اندر شفاعت کرنا۔ تو معصوم فرما رہے ہیں تم زیارت کر کے جنت تو جا چکے ہو، اب اپنے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو جس بی بی کی یہ شان ہو مولا، اس بی بی کے صدقے میں ہم سب کی، جتنے افراد سن رہے ہیں، سب کی پریشانی